السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، آؤ نبی کی نماز سیکھیں سیریز کے اس ویڈیو میں اب ہم شروع کرنا چاہتے ہیں نماز کا مسنون طریقہ، یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سے نماز پڑھی ہے، ہماری کوشش ہوگی کہ صحیح حدیث کی روشنی میں آپ کو وہی نماز سکھاؤں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ حضرات گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھنے، ادا کرنے کی کیا اہمیت ہے، اس کو بھی جاننا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز کو ادا کرنا فرض قرار دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ کہ اللہ تعالیٰ کو اسی طرح سے یاد کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت اسی طرح سے کرو۔ اللہ تعالیٰ کے لیے نمازیں، اللہ تعالیٰ کے لیے رکوع اور سجدے، اللہ تعالیٰ کے لیے قیام، اللہ تعالیٰ کے ذکر، اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس، اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ رب العالمین کے لیے روزہ، نماز، صدقات و خیرات، حج و زکوٰۃ، عمرہ اور دیگر ساری نیکیاں اسی طرح سے انجام دو جس طرح سے اس نے تمہیں سکھلایا ہے، جس طرح سے اللہ نے تمہیں سکھلایا۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ تو ہمیں نہیں سکھلایا، اللہ رب العالمین نے اپنے فرشتے جبریل امین کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دین کے سارے ارکان، دین کے سارے طور طریقے سکھلائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ان سارے طور طریقوں کو، ان سارے سلیقوں کو، زندگی گزارنے کے ان سارے اصول کو ہم تک پہنچایا اپنے صحابہ کرام کے ذریعے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، صلو کما رأیتمونی اصلی، بڑی مشہور حدیث ہے، بڑا مشہور ٹکڑا ہے حدیث کا یہ، جو آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا، ہر مسلک والوں کے ہاں سنا ہوگا، ہر عالم دین سے سنا ہوگا جو صحیح معنوں میں حدیث کا علم رکھتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 631 631 حدیث ہے، یہ کتاب الاذان کی حدیث ہے، باب الاذان للمسافرین اذا كانوا جماعتا والاقامہ باب ہے حدیث کا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مجھے جس طرح تم نے دیکھا ہے نماز پڑھتے ہوئے، مجھے تم جس طرح دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے، اسی طرح نماز پڑھو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کم الفاظ میں چھوٹی سی حدیث، یہ حدیث کے ایک ٹکڑے کے طور پر بڑی اہم حدیث ہے، جو ہماری نماز کے لیے خاص طور سے بڑی اہم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میرے سامنے ہے، جسے جامع ترمذی اور سنن نسائی میں روایت کیا گیا ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، جس کو ہماری امت نے، ہماری قوم نے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرنے والی اس امت نے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکنے کا دعویٰ کرنے والی امت، میں دعویٰ کہہ رہا ہوں، جان چھڑکتی نہیں ہے یہ امت، جان چھڑکتی تو پھر ایسا نہیں ہوتا۔ یہ جس امت نے اس عمل کو بھلا دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں اور ہمارے رسول ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو یہ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، جس کی نماز درست یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی، وہ کامیاب و کامران قرار پائے گا، اور جس نے نماز کو بگاڑ لی ہوگی، یعنی اپنی منمانی طریقے سے، اپنے باپ دادا کے طریقے سے، اپنے سماج کے طریقے سے، اپنے آس پاس کے لوگوں کے طریقے کے مطابق نماز پڑھی ہوگی، وہ ناکام و نامراد ہوگا، وہ ناکام و نامراد ہوگا۔ یاد رکھیے گا، کل ہو کر کے قیامت میں جب اللہ تعالیٰ یہ پوچھے تو آپ نہیں کہہ سکتے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام آپ تک پہنچایا جا رہا ہے، جو لوگ بھی سنیں، جہاں تک میرا یہ پیغام پہنچے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کا اور اس قسم کی حدیثوں کا مطالعہ کریں، دیکھیں، خود ٹٹولیں، خود دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح نماز ادا کی ہے، کس طرح قیام کیا ہے، کس طرح رکوع اور سجدے کیے ہیں، کس طرح سے دعائیں پڑھی ہیں، کتنا اطمینان آپ کی نماز میں ہوتا تھا، کس قدر خشوع و خضوع ہوتا تھا، نماز کی کیا اہمیت تھی آپ کی زندگی میں، یہ خود دیکھیں۔ کسی مولوی، میں نہیں کہتا کہ میری بات مان لیجئے یا کسی مولوی ملا کی بات مان لیجئے اور اسی طرح سے آپ پڑھنا شروع کر دیجئے، لیکن یہ یاد رکھیے گا
کہ میں جو یہ طریقے سکھلانے جا رہا ہوں یہ انشاءاللہ العزیز کوشش ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صحیح احادیث کے ذریعے آپ کو سکھلاؤں بتاؤں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ تو یہ نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کی جائے، اس کی کیا اہمیت ہے آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ کل ہم جانیں گے یا آئندہ کے ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ تکبیر تحریمہ اور قیام کیا چیز ہے۔ تکبیر تحریمہ اور قیام کیا چیز ہے آئندہ کے ویڈیو میں حضرات گرامی زیادہ لوگوں تک، زیادہ افراد تک، اپنے زیادہ بھائیوں دوستوں عزیزوں اور اقربا تک اس ویڈیو کو پہنچائیے تاکہ آپ کے لیے میرے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، بیل آئیکن بھی ضرور دبائیے، لائک بھی کیجیے، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی شامل رکھیے۔ حضرات گرامی اللہ رب العالمین ہم سب کو نماز ہی نہیں اپنے لیے کی جانے والی ساری نیکیوں کو اپنے رسول اور ہم سب کے امام محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طور طریقے پر انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔